قریب لے جا رہی ہے۔ پیوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں ملاقات۔ روسی صدر نے کہا ایران نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، کہا ایسے وقت میں جب ایران امریکہ مذاکرات کر رہے تھے اسرائیلی حملہ افسوسناک ہے۔ جارحانہ اسرائیلی کارروائیوں نے کشیدگی بڑھائی اور وسیع تر تصادم کے خطرے کو ہوا دی۔ اسرائیلی حملوں نے مذاکرات اور سفارتکاری کے مواقع کو کم کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ ایران کو اقوام متحدہ چارٹر کے تحت حق دفاع حاصل ہے۔ تمام متعلقہ فریق مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے جنگ کا حل نکالیں اور بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کریں۔ This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. Janab Speaker, ہمارے خطے میں بھی ایک نیتنیاہو کا سستی کاپی ہے اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا اور بیانیہ کے میدان میں ہروا دیا۔ بلاول نے کئی ممالک کے بعد ایران پر اسرائیلی جارحیت کے سلسلے کو روکنا پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پہلے اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف آیا، دنیا میں کوئی نہیں بولا، پھر یہ لبنان کے خلاف گئے، کوئی نہیں بولا کیونکہ ہم لبنانی نہیں تھے، پھر وہ یمن کے خلاف گئے، کوئی نہیں بولا کیونکہ ہم یمنی نہیں تھے، اور اب اسرائیل ایران کے خلاف آ گیا۔ اگر ہم آج بھی نہیں بولے تو اس وقت بولنے والا کوئی نہیں ہوگا جب ہمارے خلاف آئیں گے۔ خطے میں اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ فوری طور پر روکنا ہوگا۔ بلاول نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امریکی عوام کو ایک ایسی جنگ میں گھسیٹ رہا ہے جس کی وہ حمایت نہیں کرتے۔ نیتنیاہو کی ایک سستی کاپی اس خطے میں بھی موجود ہے جسے پاکستان نے میدان جنگ کے ساتھ سفارتکاری اور بیانیے کی جنگ میں بھی شکست دی۔ فرانس کی فریقین سے سفارتکاری کی طرف آنے کی اپیل۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ افراتفری کا یہ چکر اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے متعلق کوئی قانونی فریم ورک موجود نہیں ہے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی بمباری سے نہیں، عوام کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ ایران کی جیل پر اسرائیلی حملے قابل مذمت ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا قطر میں حملہ کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات میں واپس آنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر حملوں سے پہلے فرانس کو نہیں بتایا تھا۔ قطر پر ایرانی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 5.25% گر گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $72.97 فی بیرل پر آ گئی۔ WTI $69.96 فی بیرل پر آ گیا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے تیل کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ تیل کی قیمتوں کو کم رکھیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ٹرمپ نے امریکی محکمہ توانائی کو مزید تیل نکالنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ ایران میں امریکی حملوں کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے روسی صدر پوتن سے مزید مدد کی درخواست کر دی۔ یہ درخواست خط کی صورت میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ملاقات میں روسی صدر کو پہنچائی۔ روسی صدر نے کہا کہ ایرانی عوام کی مدد کی کوشش کریں گے۔ روسی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع میں مشرق وسطیٰ سے باہر کی قوتوں کا شامل ہونا دنیا کو بڑے خطرے کی طرف لے جا رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کی تفصیلات بتانا غیر ذمہ داری ہوگی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے اقدامات غیر قانونی اور ناجائز ہیں۔ روس تاریخ کی صحیح جانب کھڑا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا واقعی روس کے سابق صدر دمتری میدویدیف نے یہی کہا ہے کہ کئی ملک ایران کو نیوکلیئر وار ہیڈز دینے کو تیار ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ نیوکلیئر کا لفظ اتنے سطحی انداز میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اسلحہ اچھا ہے تو جان لے امریکہ کا اسلحہ دنیا میں کسی کے پاس بھی موجود اسلحے سے 20 سالہ زیادہ جدید، مضبوط اور مہلک ہے۔ امریکی آبدوزیں انتہائی خطرناک ہیں۔ انہوں نے 30 ٹوماہاک میزائل فائر کیے۔ تمام 30 میزائل بالکل ٹھیک اپنے اہداف پر لگے۔ ڈپٹی چیئرمین روسی سیکیورٹی کونسل دمتری میدویدیف کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ کہا امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ روس کا ایران کو ایٹمی ہتھیار دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس سے پہلے اتوار کو میدویدیف نے کہا تھا کہ بہت سارے ملک ایران کو براہ راست اپنے جوہری وار ہیڈز دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چیک شومر نے ایران پر حملے سے متعلق بریفنگ کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے پہلے کانگریس کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ مشرق وسطیٰ میں ایرانی میزائل اب امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ہزاروں امریکی فوجیوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی ہیں، اس لیے ٹرمپ انتظامیہ ایران پر حملے اور ان کے رد عمل سے متعلق بریفنگ دے۔ ٹرمپ انتظامیہ کسی بھی امریکی رد عمل کی تفصیلات، دائرہ کار اور ٹائم لائن سے متعلق سینٹ کو آگاہ کرے۔ امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایران کی جانب سے امریکہ پر سائبر حملوں کے خدشات پر مبنی ایڈوائزری جاری کر دی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کے حامی ہیکرز امریکی نیٹ ورکس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہیکٹیوسٹ گروپس کمزور نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ سے منسلک آلات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر امریکی حملے پر ایران کے شہر اہواز میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، ایرانی حکومت کے حق میں نعرے لگائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے مالی سال 2025-26 کا بجٹ منظور کرتے ہوئے 66 محکموں اور اداروں کے مطالبات زر کی مد میں 1962 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ اسپیکر کی جانب سے کٹوتی کی تحریک نہ لینے پر اپوزیشن بجٹ منظوری کا حصہ نہ بنی۔ بجٹ منظوری کے وقت ایوان سے بائیکاٹ۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس پیپلز پارٹی میں شامل۔ سردار تنویر الیاس نے زرداری ہاؤس کراچی میں پی پی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریاد تالپور سے ملاقات کی۔ ترجمان زرداری ہاؤس کے مطابق فریاد تالپور سے سردار تنویر الیاس خان، علی شان سونی اور سردار احمد صغیر ان کے ساتھیوں کو پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ فریاد تالپور کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ملک کی واحد جماعت ہے جس کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران رکن اسمبلی جمشید دستی کی زمین پر ناک سے لکیریں نکالنے کی ویڈیو وائرل۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران جمشید دستی اپنی نشست سے اٹھ کر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نشست کے سامنے آ گئے۔ پہلے ان سے کچھ بات کیے، پھر اپوزیشن لیڈر کی نشست کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ جمشید دستی نے اس کے بعد ایوان کے فلور پر ناک سے لکیریں نکالی۔ اپنی سیٹ پر واپس جاتے ہوئے جمشید دستی کانوں کو ہاتھ لگاتے رہے۔